محمد۔ جناب صدر، معزز استاد محترم اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدر عالی وقار، دنیا میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، چاند تھا لیکن بے نور سا، تارے تھے لیکن بجھے بجھے سے، آفتاب تھا لیکن ڈوبا ڈوبا سا، عقلوں پر پتھر پڑے ہوئے تھے، دل اجڑے اجڑے ہوئے تھے کہ اچانک میرے نبی کی آمد ہوئی، جنہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا۔ وہ رحمت للعالمین جن کے آنے سے صحراؤں میں چشمے پھوٹتے ہیں، جن کی سواری سے بیمار اونٹنی ایک دم صحت مند ہو جاتی ہے، وہ رحمت للعالمین جس پر بادل اپنا سایہ کرتا ہے، وہ رحمت للعالمین جس کی قربت ابو بکر کو صدیق، عثمان کو غنی اور عمر کو فاروق اور علی کو شیر خدا بنا دیتی ہے، جس کی نسبت فاطمہ کو خاتون جنت، حضرت حسین کو سید الشہداء کا درجہ عطا کرتی ہے۔ میں اس رحمت للعالمین کی شان کیا بیان کروں؟ مقام محمود جن کے انتظار میں ہے، جنت سور کر جن کے انتظار میں ہے، وہ اپنے چچا کے قاتل کو بھی معاف کرنے والا، مکہ فتح کرنے کے بعد عام معافی کا اعلان کرنے والا، میرا رب جن کی زلفوں کی قسمیں اٹھاتے ہوئے واللیل اذا سجا، میرا رب جن کے شہر کی قسمیں اٹھاتے ہوئے وہذا البلد الامین، جنہیں میرا رب کبھی حبیب کہے، کبھی خلیل کہے، کبھی طہا کہے، کبھی یاسین کہے اور کبھی مدثر کہے۔ ہاں ہاں، صدر عالی وقار اسی رحمت للعالمین کو امت کے درد میں سجدوں میں روتا ہوا دیکھتی ہوں۔ جس طرح لب سے لب ملتے ہیں نام محمد کے سبب، جس طرح لب سے لب ملتے ہیں نام محمد کے سبب، کاش ہم بھی مل جائیں نام محمد کے سبب۔ شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ تھیں فوزیہ بنت محمد جلال۔